امی کی کہانیاں۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے چڑیا گھر کی سیر۔ سعدیہ جمعے کے دن صبح سویرے بیدار ہوئی، اٹھ کر فوراً وضو کے لیے چلی گئی اور نماز ادا کی اور پھر اپنی والدہ کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی والدہ اپنی عادت کے مطابق کمرے میں تلاوت کر رہی تھی۔ جی ہاں، آج جمعہ تھا تو اس کی والدہ سورہ کہف پڑھ رہی تھی، اس لیے کہ جمعے کے روز سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سعدیہ کے والد جمعے کے دن اپنی عادت کے مطابق جلدی مسجد چلے جاتے ہیں۔ سعدیہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئی، اپنی والدہ کی تلاوت توجہ سے سننے لگی۔ سعدیہ کی امی نے تلاوت مکمل کی اور پھر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ سعدیہ بھی اپنی والدہ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اسی دوران سعدیہ نے اپنی والدہ سے کہا، امی ابو نے کہا تھا کہ آج ہم چڑیا گھر جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جواب دیا، ہاں بالکل جائیں گے، لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد۔ سعدیہ کی خوشی بڑھ گئی، اس لیے کہ وہ چڑیا گھر کے جانور دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ کھانے کے بعد سارے گھر والے چڑیا گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جانوروں کو دیکھنا شروع کیا۔ خوبصورت بڑے چھوٹے ہر طرح کے جانور موجود تھے اور رنگ برنگے پرندے چہچہا رہے تھے۔ سعدیہ نے وہاں بہت سارے پرندے دیکھے اور مختلف اقسام کے طوطے بھی دیکھے۔ ان کو دیکھ کر بے اختیار زبان سے قرآن پاک کی یہ آیت نکل پڑی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں۔ آخر میں بندروں کے پنجرے کے پاس پہنچے۔ سعدیہ کو اچھلتے کودتے بندر بہت ہی بھلے لگے۔ سعدیہ نے چاہا کہ بندروں کو کچھ کھلائے۔ سعدیہ نے اپنی والدہ سے کیلا لیا۔ جیسے ہی بندر کی نگاہ کیلے پر پڑی تو تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ سعدیہ نے جلدی سے کیلا چھیلا اور چھل کر یوں ہی زمین پر ڈال دیا اور کیلا بندر کے قریب پھینک دیا۔ بندر نے ایک ہی نوالے میں پورا کیلا ہڑپ کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سارے گھر والے ہنس دیے۔ سعدیہ کے ابو نے کہا، چلو بھائی آگے چلو تاکہ باقی جانوروں کو بھی دیکھ سکیں، پھر گھر بھی واپس جانا ہے۔ جیسے ہی قدم آگے بڑھایا تو سعدیہ کا پاؤں اسی کیلے کے چھلکے پر پڑا اور سعدیہ پھسلتی ہوئی دور جا کر گر گئی۔ اس کی والدہ تیزی سے لپکیں، اس کو زمین سے اٹھایا اور پوچھا، بیٹی چوٹ تو نہیں لگی؟ سعدیہ آہ آہ کرتی ہوئی اٹھی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی۔ آج کے دن سعدیہ نے ایک سبق حاصل کر لیا کہ انسانوں کی پہچان سلیقے سے ہے۔ جو لوگ سلیقہ شعار ہوتے ہیں وہ ایسی غلطی بالکل نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز کو سلیقے سے رکھتے ہیں۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ آئندہ کوئی چھلکا کہیں نہیں پھینکے گی، تاکہ خود بھی تکلیف سے بچے اور دوسرے مسلمان بھی اس تکلیف سے محفوظ رہیں۔ پیارے ساتھیوں، ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو بڑی تکلیف پہنچ سکتی ہے اور خود اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے پوری کوشش کیجیے کہ اس قسم کی کسی غفلت کا شکار نہ ہوں، اور اگر کسی بہن یا بھائی سے ایسی غفلت ہو بھی گئی ہو تو خود اس کو دور کر دیں تاکہ دوسرے لوگ تکلیف سے محفوظ رہیں۔ جیسے گھر میں اگر کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رکھی ہے تو اس کو جگہ پر رکھ دیں، گلاس فوراً اٹھا کر جگہ پہ پہنچا دیں تاکہ چلتے ہوئے کسی کا پاؤں نہ لگ جائے۔ چابی اگر بے جگہ رکھی ہوئی ہے تو اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیں تاکہ کسی دوسرے کو چابی ڈھونڈنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ پیارے ساتھیوں، آپ سب کو یقیناً آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔